بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ کیا ہم تیسری جنگ عظیم کے قریب ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ آج سے پہلے ہم تیسری جنگ عظیم کے اتنے قریب تر نہ تھے جتنے آج ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں اپنے گھر کو طبلِ جنگ بجانے والے اور آخری گلوبلسٹ جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کی صورت میں، چاہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوں یا پینٹاگون کے اندر ہوں یا نیشنل سیکیورٹی انڈسٹریل کامپلیکسز کے اندر ہوں، صاف کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی جنریشن کا پہلا صدر تھا جس نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ میں اپنی جنریشن کا پہلا صدر تھا جس نے کیٹاسٹرافک ایڈوائزز کو مسترد کیا، چاہے وہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے جرنیلوں کی طرف سے ہو، بیوروکریٹس کی طرف سے ہو یا سو کال ڈپلومیٹس کی طرف سے ہو۔ چونکہ انہیں مسائل کے اندر داخل ہونے کا تو پتہ ہے، لیکن ان مسائل سے باہر کس طرح سے نکلا جائے انہیں ان کا معلوم نہیں۔ بظاہر علامات تیسری جنگ عظیم کی ہی نظر آ رہی ہیں، چونکہ پاور ٹرانسفر ہو رہا ہے اور دنیا کے نظام میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ناگوار گزر رہی ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے اندر جنگ چھیڑی گئی۔ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ تیز و تند ہواؤں کی زد میں نظر آتا ہے، جس کے اندر ایک طرف لیبنان اور دوسری طرف سیریا بھی شامل ہو چکا ہے۔ تیسری طرف نارتھ کوریا نیوکلیر ٹیسٹ کر رہا ہے، جس کے اوپر ویسٹ کو بہت سیریس ریزرویشنز ہیں، جس کی وجہ سے کینیڈا اپنے ایئر کرافٹ کو جاپان بھیج رہا ہے۔ اور چوتھی طرف تائیوان کا ایشو، جہاں پہ چائنا اپنے نیول پاور کے ذریعے سے، اپنے ایئر کرافٹس اور جنگی بیڑوں کے ذریعے سے تائیوان کو انسرکل کر رہا ہے، اور دوسری طرف ویسٹ اس کے اوپر اپنے کنسرنس کو شو کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت مشرق تیسری جنگ عظیم کے تیز و تند ہواؤں کی زد میں ہے۔ جنگی ساز و سامان کی نقل و حمل اس خطے میں نظر آ رہی ہے۔ ریئلزم ہو یا پاور ٹرانزیشنل تھیری، وہ یہ کہتے ہمیں نظر آتی ہیں کہ جب بھی پاور ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کا منتہج جنگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس طرح برطانیہ سے امریکہ پاور پیسفلی ٹرانسفر ہوا، کیا آج کی دنیا میں بھی پاور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف پیسفلی ٹرانسفر ہوگا، یا اس کا انجام بھی جنگ ہوگا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تائیوان ہمیشہ سے چائنا کا حصہ رہا ہے؟ تاریخی پس منظر کو اگر ہم دیکھیں تو تاریخی ذرائع کے مطابق تائیوان کا جزیرہ پہلی مرتبہ چائنا کے تسلط میں 17ویں صدی میں آتا ہے، اور یہ وہی دور تھا جب قنگ ڈائنیسٹی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ 1895 میں سائنو جاپنیز وار میں چائنا کی شکست کے بعد اس جزیرے کو جاپان کے زیر تسلط چھوڑ دیا جاتا ہے، اور 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد اس جزیرے کو چائنا دوبارہ لے لیتا ہے۔ لیکن 1949 میں سول وار، جو کہ نیشنلسٹ حکومت جس کو چینگ کائی شیک لیڈ کر رہے تھے، اور دوسری طرف کمیونسٹ پارٹی جسے ماؤ زی تنگ لیڈ کر رہے تھے، کے درمیان میں شروع ہوتی ہے، اور آخر فتح ماؤ زی تنگ کی پارٹی کمیونسٹ پارٹی کو نصیب ہوتی ہے، اور وہ بیجنگ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ چینگ کائی شیک اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تائیوان کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنی نئی حکومت کو قائم کرتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک دونوں خطوں کے درمیان میں چپکلش اور کشیدہ حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ چین کا اسی ہسٹری کو ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہ دعویٰ ہے کہ تائیوان ہمیشہ چین کا حصہ رہا ہے، جبکہ تائیوان اسی ہسٹری کا ریفرنس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ماڈرن چائنا کا تائیوان کبھی بھی حصہ نہیں رہا، چاہے وہ 1911 کے انقلاب کے بعد کا ہو یا 1949 کے انقلاب کے بعد کا۔ لہٰذا 1949 سے لے کر اب تک تعلقات دونوں ممالک کے درمیان میں کشیدہ نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ چائنا کے آئین اور جمہوری نظام کے تحت یہ بحث جاری رہی کہ آیا ان کو مین لینڈ چائنا کے ساتھ ملحق ہو جانا چاہیے یا ڈی جورے انڈیپینڈنس کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر چائنا کی پالیسی بہت واضح ہے کہ ون چائنا پالیسی پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں۔
البتہ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان میں ہمیں برف پگھلتی ہوئی بھی نظر آئی، اور ہم نے دیکھا کہ 2008 میں 3 لنکیجز ایگریمنٹ کے ذریعے سے قائم ہوئے، ایک ٹریڈ، ٹرانسپورٹیشن اور پوسٹل کے شعبوں میں، اور جو کہ یہ تینوں شعبے 1949 سے منقطع تھے۔ اس وقت تقریباً 13 ممالک نے انکلوڈنگ ویٹیکن نے تائیوان کو الگ ملک کی حیثیت سے ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ اس ضمن میں چین کی سفارتی دباؤ کی وجہ سے بہت سارے ممالک نے تائیوان کی حیثیت کو اب تک تسلیم نہیں کیا ہوا۔ موجودہ صورتحال کیا ہے؟ موجودہ صورتحال میں یورپین یونین کے 2 ٹاپ لیڈرز نے چائنا کا وزٹ پے کیا، جس میں فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون اور یورپین یونین کی چیف ارسولا وین ڈر لین شامل ہیں۔ فرانسیسی صدر نے صدر زی پر زور دیا کہ وہ پریزیڈنٹ پیوٹن کو واپس لے آئیں اور یوکرین کی جنگ کے خاتمے میں مدد کریں، جبکہ ارسولا وین ڈر لین نے تائیوان کے مدعے پر بیان دیا جو کہ صدر زی کو ناگوار گزرا۔ صدر زی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ چائنا کے بنیادی مفادات میں سے تائیوان کا مسئلہ بنیادی مفاد ہے، لہٰذا نہ چین کی حکومت اور نہ لوگ اس بات کی اجازت دیں گے کہ کوئی تیسرا ملک چائنا کی ون چائنا پالیسی کے اوپر فس پیدا کرے۔ کوٹ ان کوٹ، anyone who expects China to compromise on Taiwan issue is engaging in wishful thinking and will only shoot himself in the foot۔ چینی صدر کا یہ سخت رد عمل کیوں تھا؟ اس کی بنیادی وجہ وین ڈر لین کا بیان تھا۔ وین ڈر لین نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ طاقت کا استعمال تائیوان کے خلاف یورپ کو ناقابل قبول ہے۔ ہم سب ایگری کرتے ہیں کہ تائیوان اسٹریٹ میں سلامتی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارا صاف مفاد ہے کہ تائیوان میں امن، سلامتی اور اسٹیٹس کو جاری و ساری رکھا جائے، لہٰذا کوئی بھی انفرادی طریقے سے اسٹیٹس کو تبدیل نہ کرے۔ طاقت کے استعمال کی دھمکی کے ذریعے اسٹیٹس کو تبدیل کرنا نامنظور ہے، اور یہ اہم ہے کہ کشیدگی کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ ویسے تو مغرب نے ہمیشہ نارتھ کوریا کے خلاف تھریٹننگ لینگویج استعمال کی ہے اور اسے روگ اسٹیٹ بھی کہا ہے، لیکن یہ زبان چائنا کے خلاف استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ اس کے پیچھے بہت بڑا رسک ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ نارتھ کوریا کے خلاف ایکشن کرنے کا مقصد چائنا کو اشارہ دینا ہے۔ اسی وجہ سے کینیڈا نے اپنا CP-140 ارورا جہاز جاپان بھیجا ہے تاکہ نارتھ کوریا کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھی جا سکے اور یونائٹڈ نیشنز کے سینکشنز کو سپورٹ دی جا سکے۔ نارتھ کوریا جو کہ اس وقت نیوکلیر کیپیبل ڈرون کا تجربہ کر رہا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ ریڈیو ایکٹیویٹ سونامی جنریٹ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جاپان کو بڑے سیریس کنسرنز ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو بڑھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اس کے سامنے 2 بڑے سیریس تھریٹس ہیں، ایک بڑھتی ہوئی چائنا کی طاقت اور دوسری طرف نارتھ کوریا کا نیوکلیر ویپن۔ آج کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ نارتھ کوریا کی اور تائیوان کی کیپیبلٹیز کیا ہیں، اور کیا تائیوان اس قدر کیپیبل ہے کہ وہ چائنا کے اٹیک کو روک سکے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔